بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خاتون کربلا سیدتنا حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نام زینب اور کنیت ام الحسن تھی، بعد ایک جگہ ام کلثوم بھی آیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مشہور الفاظ۔ مسند روایت کے مطابق سیدتنا حضرت زینب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الاولیٰ 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ بچی کو گود لیا، پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کا نام زینب تجویز کیا اور فرمایا یہ ہم شبی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی اور یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ 11 ہجری میں جب حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ وہ سب بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ اپنے شفیق نانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب بچے رونے لگے۔ سیدنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی اور اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری کے وقت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 6 برس کی تھی۔ 6 ماہ بعد شفیق والدہ سیدنا حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ان حادثوں نے ننھی جان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت صدمہ پہنچایا اور ان ہستیوں کی جدائی سے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے بچے غم و علم کی مورتیں بن گئے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے عالم ہوں تو شاگردوں کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ۔ تھوڑی ہی مدت میں سارے بچوں کے دل و دماغ علم و حکمت کے خزانوں سے معمور ہو گئے۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے جلیل القدر باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب استفادہ کیا، حتیٰ کہ زہد و تقوی، عقل و فراست، حق گوئی، بے باکی، عفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری میں مثل فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئیں۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا دراز قد اور متناسب الاعضاء تھیں۔ چہرہ مبارک پر اپنے نانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال تھا اور حرکات و سکنات اور چال ڈال میں وقار حیدری رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں تھی۔ تمام مورخین
کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم و فضل میں قریش کی کوئی لڑکی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بے مثال خطیب تھے۔ وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصاحت و بلاغت اور زور بیان ورثہ میں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لخت جگر کے علم و فضل اور فصاحت و بلاغت سے مطمئن تھے۔ ان کے عدیم و مثال خطبات تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے اور کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہ ہو جائے۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو قبلہ کندہ کے رئیس الشعث بن قیس نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے شہید حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نکاح کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی زیر نگرانی اور زیر پرورش تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے اور سیرت و صورت میں جوانان قریش میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست نکاح کو قبول کر لیا۔ خاندان کے چند بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہایت سادہ طریقے سے اپنے لخت جگر کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مختلف روایات کے مطابق 11 یا 13 سال تھی۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار تھیں اور وہ بھی ان کی دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی، لیکن زیادہ تر گھر کا کام کاج وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زینب بہترین گھر والی ہے۔ 37 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقر بنایا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر بھی کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت تندہی سے درس و تدریس اور وعظ و ہدایات کا کام انجام دیتی۔ کوفہ کی اکثر خواتین ان کے پندہ و نصائح سے مستفیض ہوتی۔ یوں ان کے علم و فضل کا چرچا گھر گھر پھیل گیا۔ سیدتنا حضرت زینب کبریٰ بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی مصائب و آلام میں گھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ان کی تفصیلاً بیان کیا جائے تو ایک الگ دفتر درکار ہوگا۔ یہاں بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے۔ اپنی عالی و مرتبت اور معدن علم و فضل باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت پر غم و حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد اپنے شفیق برادر بزرگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھیں۔ ذوالحجہ 70 ہجری میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت کی